نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ، اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ جو کچھ اگتا ہے زمین سے، وَمِن بَقْلِهَا ترکاری، وَقِثَّائِهَا ککڑی، وَفُومِهَا گیہوں، وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا مسور کی دال اور پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنیٰ جو کم ہے، بالذی ہوا خیر بہتر کے ساتھ۔ اہبطوا مصرا، پس تم اترو شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجگی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر حق کے، نہ حق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا، یہ کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہی جا رہی ہیں قرآن میں، اور سنایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ وہ کیسی قوم تھی اور کیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی کی انہوں نے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ یہودی ہیں، والنصارى والصابئین، اور نصارہ اور سائبین، من آمن باللہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلہ اجرہم عند ربہم، اور نیک اعمال کیا اور ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، یعنی قیامت کے دن وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ ہوں گے غمگین۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو یہودی اور نصارہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھی جو ایمان لائے تھے نبی علیہ السلام کے اوپر، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اور انہوں نے یہ بھی یقین کیا کہ آخرت کا دن قائم ہوگا، اور اس دن اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تم سے، مِيثَاقَكُمْ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا کوہ طور کو تم پر، خُذُوا مَا، لو تم جو کچھ ہم آتَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو دیا، قُوَّةٍ، پوری طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور پڑھو اس کو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ڈرتے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم مڑ گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ان لوگوں نے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، پھر وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پھر ان کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، تم کو اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ نہ دیتا، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا، تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے بڑے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن۔ یہ ہفتے کے دن والی جو بات ہے، یہ بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن، بار کے دن ان کو منع کیا گیا ہے، ہفتہ کے دن منع کیا گیا تھا کہ آپ مچھلیاں نہ پکڑو۔ وہ دریا کے کنارے رہتے تھے، سمندر کے کنارے ان کی جو بستی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن میں جو مچھلیاں ہیں یہ نہ مت پکڑا کرو، کیونکہ اللہ کا حکم تھا ان کو یہ، لیکن انہوں نے وہ اللہ کا حکم بھی نہیں مانا، اور پھر وہ حد سے بڑھتے تھے، یعنی ان کے لیے یہ کہا کہ وہ حد سے بڑھتے تھے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ مچھلیاں مت پکڑو، لیکن اسی دن وہ
مچھلیوں کو پکڑ کے کھاتے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے کہا ان کے لیے كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ان کے چہرے مسح کر دیے اور 3 دن کے بعد وہ قوم ختم ہو گئی، مر گئے تھے وہ 3 دن کے بعد۔ فَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنایا ان کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ تھے، وَمَا خَلْفَهَا اور ان کے لیے بھی عبرت ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا وہ کہنے لگے کہ آپ ہنسی کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ اللہ کی کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی کہ آپ مجھے بول رہے ہو کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے، اگر میں آپ سے یہ مذاق کروں تو میں ظالموں میں سے ہوں۔ پھر قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ کہنے لگے ہم دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ یہ کہ وہ ظاہر کرے کس قسم کی گائے ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ فرماتا ہے، إِنَّهَا کہ وہ گائے بقرۃ لا فارض ولا بکر نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، اوان بین ذالک وہ اس کے درمیان ہو، یعنی نہ بوڑھی اور نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ پس تم کر گزرو جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا ان کا ایک اور سوال آ گیا کہ پھر وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لنا ربک ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے، ہمارے لیے پوچھ اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا یہ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء یہ کہ اس گائے کا رنگ زرد ہو، فاقع لونہا اس کا رنگ تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ پھر وہ رنگ کے بارے میں پوچھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ زرد ہو اور ایسا زرد ہو کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں اس کو دیکھ کر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ایک اور سوال کیا کہ اب ہمارے لیے کیا پوچھو بولنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا یہ کہ ظاہر کرے ہم پر، ان البقرۃ تشابہ علینا بے شک ہم کو شبہ شک ہے ہمارے اوپر اس گائے میں، ان شاء اللہ لمہتدون بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ آگے فرمایا اللہ نے قال انہ یقول انہا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث بے شک وہ گائے نہ اس نے جوتا ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کیا ہو زمین کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا اور اس کے اندر دوسرا یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق وہ کہنے لگے اب لایا تو حق ہمارے پاس، وذبحوہا پس ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے وہ ایسا کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔